اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق اکبر کے نام سے جو نعمتیں عطا کرنے والا منعم حقیقی ہے اور جس کا ذکر ہر بیماری کی شفا ہے، اور لاکھوں کروڑ درود السلام محمد آل محمد علیہ السلام پر جو کہ نعمت الہی ہیں اور ان کا ذکر دنیا اور آخرت میں فلاح کا باعث ہے۔ میں ذاکرہ سیدہ شبیہ زہرا زیدی آپ سے مخاطب ہوں۔ میری تمام ویڈیوز امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے متعلق ہوتی ہیں، ان کی معرفت، ان کے زیارات اور ان کے اعمال سے میری تمام ویڈیوز منسوب ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعے کے دن کے کچھ خاص اعمال شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وہ خاص اعمال ہیں جو کہ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہیں، اور ان اعمال کو جمعۃ المبارک کے دن انجام دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور اس کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رابطہ امام زمانہ علیہ السلام سے مضبوط ہو جائے، ان کو چاہیے کہ جمعے کے دن کو ضائع مت کریں، بلکہ جمعے کے دن اپنے لیے یہ تمام اعمال انجام دیں تاکہ آپ کا اور آپ کے وقت کے امام کا تعلق مضبوط ہو سکے۔ جمعے کے دن کو جہاں تمام دنوں کے سردار ہونے کی فضیلت حاصل ہے، وہیں پر اس کی فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن ہی امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا عجل اللہ تعالیٰ فرجک۔ جمعے کا دن امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، اس لیے اگر آپ نے پورا ہفتہ اپنے وقت کے امام کے لیے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیا تو یہ جمعے کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن آپ یہ 4 اعمال جو کہ خاص اعمال امام زمانہ علیہ السلام ہیں، ان کو انجام دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا اور آپ کے وقت کے امام کا رابطہ بھی مضبوط ہو جائے گا، اور آپ اپنے مولا اور آقا سے بندھ جائیں گے، یعنی کہ یہ اعمال آپ کو امام زمانہ علیہ السلام سے باندھ دیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 4 اعمال کون سے ہیں۔ سب سے پہلا عمل دعائے نطبہ۔ دعائے نطبہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جہاں دعائے نطبہ پڑھی جائے وہاں امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے گھر میں مدعو کرنے کے لیے بہت سے اعمال ہیں، ان میں سے جو ایک عمل ہے وہ دعائے نطبہ ہے۔ اگر دعائے نطبہ کو جمعے کے دن پڑھا جائے تو امام زمانہ علیہ السلام اس جگہ پر تشریف لے آتے ہیں جہاں پر یہ دعائے نطبہ پڑھی جا رہی ہو۔ اس دعا کو روز جمعہ فجر کے فوراً بعد پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر فجر کے بعد یہ دعا نہ پڑھی جا سکے تو آپ جمعے کے دن کسی بھی وقت اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کا دن کی فضیلت صرف اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ مغرب نہ ہو جائے۔ مغرب سے پہلے پہلے یہ اعمال کیے جاتے ہیں جو کہ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ دعائے نطبہ کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ امام زمانہ کے اعمال میں سے ایک بہت ہی خاص عمل ہے۔ دوسرا عمل ہے زیارت آل یاسین۔ زیارت آل یاسین امام کو خوش کرنے والی زیارت ہے۔ روز جمعہ امام زمانہ علیہ السلام کے خاص نظروں میں آنے کے لیے زیارت آل یاسین پڑھی جاتی ہے۔ امام کی بہت سی زیارتیں ہیں، مگر زیارت آل یاسین کو ایک الگ فضیلت حاصل ہے۔ یہ زیارت امام کی تمام زیارتوں میں بہت معتبر ہے۔ اگر امام سے رابطہ مضبوط کرنا ہو تو اس زیارت کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص اس زیارت کو یعنی کہ زیارت آل یاسین کو 40 روز تک پڑھے گا تو اس کو اپنے وقت کے امام کی زیارت نصیب ہوگی۔ زیارت آل یاسین کو عربی کے ساتھ ساتھ اگر اردو سے بھی پڑھا جائے تو آپ کو اس زیارت کا لطف حاصل ہو جائے گا۔ تیسرا عمل ہے زیارت استغاثہ۔ زیارت استغاثہ کو اکثر مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے، مگر جمعے کے دن اس زیارت کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کرنے کا مؤثر طریقہ زیارت استغاثہ ہے۔ اس زیارت کو پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ نحر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جب یہ نماز مکمل ہو جائے تو پھر زیارت استغاثہ کو پڑھنا ہے۔
جمعے کے دن آپ مغرب سے پہلے کسی بھی وقت زیارت استغاثہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات، یعنی کہ جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے، آپ اگر چاہیں تو شب جمعہ میں بھی زیارت استغاثہ پڑھ سکتے ہیں، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور اگر آپ سے شب جمعہ میں یہ زیارت نہیں پڑھی جا سکی تو آپ جمعے کے دن کسی بھی وقت مغرب سے پہلے ہی زیارت استغاثہ پڑھ سکتے ہیں، جو کہ امام زمانہ کے 4 خاص اعمال میں سے ایک بہت ہی خاص عمل ہے۔ چوتھا عمل ہے نماز امام زمانہ علیہ السلام۔ نماز امام زمانہ علیہ السلام یوں تو کسی بھی حاجت کو مستجاب کروانے کے لیے پڑھی جاتی ہے، مگر جمعے کے دن اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ جمعے کے اعمال میں سے ایک خاص عمل ہے جو کہ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ جمعے کے دن نماز امام زمانہ علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز امام زمانہ علیہ السلام کا طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ یہ 2 رکعت نماز ہے جس کی نیت ہی ہوگی نماز امام زمانہ علیہ السلام 2 رکعت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں الحمد آپ نے شروع کرنی ہے، اور سورہ الحمد میں جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں گے تو آپ نے اس آیت کو 100 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی 100 مرتبہ تکرار کرنی ہے۔ آپ نے الحمد کو شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنے کے بعد آپ نے جو باقی سورہ الحمد ہے اس کو ایک ہی مرتبہ مکمل کر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ توحید کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سجدے سے اٹھ کر جب آپ دوبارہ سجدے میں جائیں گے تو پھر آپ نے 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی آپ نے بالکل ویسے ہی ساری چیزیں پڑھنی ہیں جیسے آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی ہیں، یعنی کہ سورہ الحمد کو شروع کرنا ہے، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں گے تو 100 مرتبہ اس کی تکرار کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ الحمد کو مکمل کر لینا ہے ایک ہی مرتبہ۔ اس کے بعد سورہ توحید کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر چونکہ یہ دوسری رکعت ہے تو دعائے قنوت میں دعائے امام زمانہ علیہ السلام پڑھنی ہے، جو کہ امام الوقت کی سلامتی کی دعا ہے، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام۔ یہ آپ نے دعائے قنوت میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں 7 مرتبہ سبحان رب العظیم و بحمدہ پڑھنا ہے، اور پھر سجدے میں جا کر 7 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ پڑھنا ہے، پھر دوبارہ سے سجدے میں جا کر 7 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ پڑھنا ہے۔ عاشقان اہل بیت، یہ دعائے امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ایک تسبیح درود کی اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہدیہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ 4 خاص اعمال تھے جو کہ جمعے کے دن ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ جمعے کے دن امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ یہ 4 اعمال بہت ہی خاص ہیں۔ ویسے تو جمعے کے بہت سے اعمال ہیں، سورہ کہف بھی ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، درود کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے جمعے کے دن پڑھنے کا، لیکن اگر یہ 4 اعمال آپ اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ 4 اعمال جمعے کے دن ضرور ضرور کرنے چاہیے۔ ان 4 اعمال کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ایک اور عمل شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ دعائے عہد ہے۔ ویسے تو میں دعائے عہد کے متعلق ایک الگ ویڈیو میں آپ کو اس کی تمام فضیلت بتاؤں گی، لیکن اگر جمعے کے دن دعائے عہد کو نماز فجر کے بعد پڑھا جائے تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور دعائے عہد کو پڑھنا امام الوقت سے محبت کی علامت ہے۔ جو شخص 40 روز تک دعائے عہد کو پڑھے گا وہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شمار ہو جائے گا، اور اسے شہدائے کربلا کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ
وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کیجیے اور اپنے آقا و مولا کے لیے یہ اعمال سر انجام دیجیے تاکہ آپ کا اور آپ کے وقت کے امام کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے واٹس ایپ گروپس، فیس بک گروپس اور یوٹیوب پر شیئر بھی کیجیے۔ جن جن کے پاس یہ ویڈیو پہنچے گی، جو بھی یہ اعمال سر انجام دیں گے، یقیناً ان تمام کا ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹس میں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کوئی بھی خوبصورت سا جملہ ضرور لکھیے گا۔ یقیناً وہ آپ کے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ ضرور بنے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں خداوند عالم تعجیل فرمائے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اور میرے اہل خانہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔